زندگی میں بڑے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کیریئر کا معاملہ ہو، تعلقات کا یا پھر سرمایہ کاری کا؟ زیادہ تر لوگ اپنی سمجھ بوجھ اور ظاہر ہے جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور بس امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوگا۔ جی لیکن کیا ہو اگر زندگی گزارنے کا ایک زیادہ منظم، ایک زیادہ سوچا سمجھا طریقہ ہو؟ بالکل۔ اور آج ہم جس شخصیت کے خیالات پر بات کر رہے ہیں اس نے اپنی پوری زندگی اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگا دی۔ ہم بات کر رہے ہیں رے ڈالیو کی۔ جی، رے ڈالیو اور ان کی مشہور کتاب اصول یا پرنسپلز۔ دیکھیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی اور کام کے لیے ایک قسم کا آپریٹنگ سسٹم ہے جو ڈالیو نے اپنی کامیابیوں اور خاص طور پر اپنی تکلیف دہ ناکامیوں سے سیکھا ہے۔ آپ نے تکلیف دہ ناکامیوں کا ذکر کیا اور میرے خیال میں یہی اس کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ ڈالیو کا ایک بنیادی فارمولا ہے جو پوری کتاب میں بار بار آتا ہے۔ جی، درد پلس غور و فکر برابر ترقی۔ سننے میں یہ بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اصل میں اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل، کیونکہ ہم سب کی فطرت ہے کہ تکلیف سے بھاگیں۔ بالکل۔ اس پر غور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ڈالیو کا نکتہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلے مرحلے یعنی درد پر ہی اٹک جاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کسی ناکامی کو اپنی شخصیت پر حملہ سمجھتے ہیں، جبکہ ڈالیو اسے ایک پزل، ایک پہیلی سمجھتا ہے جسے حل کرنا ہے۔ صحیح۔ اس کے نزدیک حقیقت کا سامنا کرنا، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، اور اس کی اپنی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جی ہاں۔ تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں، اس کی کہانی سے۔ رے ڈالیو کوئی پیدائشی جینیس تو نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ لانگ آئیلینڈ کے ایک عام متوسط طبقے کے گھرانے میں پلا بڑا۔ اسکول میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسے چیزیں رٹنا پسند نہیں تھا۔ جی، اسے خود سے چیزوں کو سمجھنے کا جنون تھا۔ اور یہ سفر بہت جلدی شروع ہو گیا۔ صرف 12 سال کی عمر میں جب اس نے گولف کورس پر کیڈی کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے نا؟ وہ وہاں وال سٹریٹ پر کام کرنے والے امیر لوگوں کے بیگ اٹھاتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا۔ وہیں سے اسے اسٹاک مارکیٹ کا شوق ہوا۔ بالکل، اور اس نے اپنی کمائی سے پہلا سٹاک خریدا جو اتفاق سے کامیاب بھی رہا۔ لیکن اہم بات یہ نہیں کہ وہ کامیاب رہا، اہم بات یہ ہے کہ اس نے سیکھا کیا۔ صحیح، اس نے سیکھا کہ پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہے جو حقیقت اور منطق پر مبنی ہے، اور یہ کہ اپنی رائے خود قائم کرنی چاہیے، نہ کہ بس دوسروں کی سن کر۔ اور اسی سوچ نے اس کے 5 نقطہ نظر کی بنیاد رکھی۔ پہلا، اپنے لیے سوچو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ جی۔ دوسرا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بہترین رائے قائم کرو۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اپنی رائے کو ذہین ترین لوگوں کے سامنے رکھ کر اسے چیلنج کرواؤ، تاکہ تمہیں اپنی غلطیاں پتہ چل سکیں۔ بالکل۔ اور چوتھا نقطہ اسی سے جڑا ہوا ہے، حد سے زیادہ خود اعتمادی سے بچو اور یہ مان لو کہ تم سب کچھ نہیں جانتے۔ اور آخر میں 5واں نقطہ، حقیقت کا سامنا کرو، اپنے فیصلوں کے نتائج کو دیکھو اور اس پورے عمل سے سیکھ کر خود کو بہتر بناؤ۔ یہ ایک سائیکل بن گیا۔ جی، یہ سائیکل اس کی زندگی کا اور اس کی کمپنی کا مرکز بن گیا۔ تو اس وقت تک تو ڈالیو ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ اس نے اپنی کمپنی برج واٹر بنا لی تھی، وہ ٹی وی پر آ رہا تھا، کانگریس کو مشورے دے رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس نے مارکیٹ کو سمجھنے کا کوڈ توڑ لیا ہے۔ ہاں، ایک طرح کا غرور آ گیا تھا۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا۔ 1982 میں اس نے پورے اعتماد کے ساتھ عوامی طور پر پیش گوئی کی کہ ایک بہت بڑا قرض کا بحران آنے والا ہے اور امریکی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ جی، وہ اتنا پر اعتماد تھا کہ اس نے کانگریس کے سامنے بھی گواہی دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہوا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ مارکیٹ اس کی پیش گوئی کے بالکل الٹ چلی گئی۔ مطلب تاریخ کی سب سے بڑی تیزی کی طرف۔ جی ہاں، وہ نہ صرف غلط تھا بلکہ بری طرح غلط تھا۔ اس کی ساکھ تباہ ہو گئی، اس کے کلائنٹس اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور اسے اپنی کمپنی سے تقریباً سب کو نکالنا پڑا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ برج واٹر میں صرف وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ جی۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ اسے اپنے والد سے $4000 قرض لینا پڑے۔ جی، اپنے خاندان کا خرچہ چلانے کے لیے۔ سوچیں، یہ اس شخص کے لیے کتنی بڑی ذلت ہوگی جو دنیا کو معیشت پر مشورے دے رہا تھا۔ دیکھیے، یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں تھا، یہ اس کی انا کا، اس کے ایگو کا مکمل خاتمہ تھا۔ اس نے بعد میں لکھا کہ یہ تجربہ بالکل کچل دینے والا تھا،
لیکن یہی اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ بھی تھا۔ اس نے اسے وہ عاجزی سکھائی جس کی اسے سخت ضرورت تھی۔ بالکل، اس نے محسوس کیا کہ صحیح ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ سچائی کو جاننا، چاہے وہ سچائی کسی اور سے ہی کیوں نہ ملے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے ذہن میں آئیڈیا میریٹوکریسی کا بیج بویا گیا۔ جی، یہ تصور کہ بہترین آئیڈیا جیتنا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ مطلب میٹنگ میں اگر سی ای او اور ایک نیا انٹرن بیٹھا ہے اور انٹرن کا آئیڈیا زیادہ منطقی ہے تو کمپنی اس انٹرن کے آئیڈیا پر عمل کرے گی۔ یہ سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن برج واٹر کا پورا کلچر اسی ایک اصول پر کھڑا ہے، اور اس کی بنیاد 1982 کی اس تکلیف دہ ناکامی میں رکھی گئی تھی۔ تو اس نے اپنی اس ذاتی تکلیف دہ ناکامی کو صرف ایک فلسفے میں ہی نہیں بدلا، بلکہ اسے ایک ایسے عملی نظام میں ڈھال دیا جسے کوئی بھی اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے۔ جی، اور یہی ہے اس کا 5 قدمی عمل۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کتاب کا میرے خیال میں سب سے عملی حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے واضح اہداف مقرر کریں، اور یہاں وہ اہداف اور خواہشات میں فرق کرنے پر بہت زور دیتی ہے۔ اہداف اور خواہشات میں فرق، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے کہ آپ کا ہدف صحت مند رہنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہر روز کیک کھائیں۔ اچھا، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے۔ ڈالیو کہتا ہے کہ کامیابی کا پہلا اصول یہ جاننا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا ہدف مقرر کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا قدم ہے مسائل کو پہچانیں اور ان سے نظریں نہ چرائیں۔ جی، اور یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کرتے۔ ہم مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ بالکل، جبکہ ڈالیو کہتا ہے کہ مسائل دراصل بہتری کے مواقع ہیں جو آپ کی توجہ مانگ رہے ہیں۔ وہ درد، وہ تکلیف ایک سگنل ہے کہ کچھ غلط ہے، جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اس کا سامنا کریں۔ اور جب آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو آپ تیسرے قدم پر آتے ہیں، مسائل کی جڑ تک پہنچنے کے لیے تشخیص کریں۔ یہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے تو فوری وجہ انفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ انفیکشن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ڈالیو کہتا ہے کہ لوگ اکثر فوری وجوہات پر ہی رک جاتے ہیں، جیسے میں امتحان میں فیل ہو گیا کیونکہ میں نے پڑھائی نہیں کی۔ لیکن بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وقت کو منظم نہیں کر پاتے، یا آپ کو اس مضمون میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ بنیادی وجہ تک نہیں پہنچیں گے، مسئلہ بار بار سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ کی جڑ کو سمجھ لیا۔ اب آتا ہے چوتھا قدم، ایک منصوبہ تیار کریں، اور پانچواں، اس منصوبے پر عمل کریں۔ جی، یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن یہیں پر زیادہ تر لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ڈالیو کہتا ہے کہ منصوبے کو ایک فلم کے اسکرپٹ کی طرح لکھیں، کون کیا اور کب کرے گا، اور پھر سب سے اہم بات، اس پر عمل کرنا۔ اچھی عادات اور نظم و ضبط یہاں بہت ضروری ہیں۔ تو اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی، جیسے آپ کا ہدف ہے وزن کم کرنا، قدم 1، مسئلہ یہ ہے کہ آپ رات کو میٹھا کھاتے ہیں، قدم 2، تشخیص کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ بھوک نہیں بلکہ دن بھر کا سٹریس ہے، قدم 3۔ اچھا، تو آپ منصوبہ بناتے ہیں کہ شام کو سٹریس کم کرنے کے لیے واک پر جائیں گے، قدم 4، اور پھر آپ روزانہ اس پر عمل کرتے ہیں، قدم 5۔ یہ اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی طاقتور ہے۔ جی، اس پورے عمل کے پیچھے ایک اور دلچسپ خیال ہے کہ خود کو ایک مشین کے طور پر دیکھیں۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، تھوڑا غیر انسانی لگتا ہے۔ اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب روبوٹ بننا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خود کو معروضی طور پر دیکھنا۔ آپ باوقت اپنی زندگی کے ڈیزائنر بھی ہیں اور کارکن بھی۔ اچھا، اگر آپ بحیثیت کارکن کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے، مثلاً آپ وقت پر نہیں اٹھ پاتے، تو آپ بحیثیت ڈیزائنر کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ شاید الارم کلاک بدلنے کی ضرورت ہے یا سونے کا وقت تبدیل کرنے کی۔ بالکل، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ دو اور یہ تسلیم کر لو کہ شاید کوئی اور یہ کام آپ سے بہتر کر سکتا ہے۔ واہ، اگر آپ کسی چیز میں کمزور ہیں تو مدد مانگیں۔ یہ کہنا آسان ہے،
کرنا بہت مشکل. بہت مشکل. لیکن ڈالیو کے مطابق یہ مایوسی کی نہیں خوشی کی بات ہے. اپنی کمزوری کو پہچاننا آپ کو اپنے مقصد کے ایک قدم اور قریب لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے ذاتی اصول، لیکن ڈالیو نے انہی اصولوں کو اپنی کمپنی برج واٹر میں بھی لاگو کیا. جی. اور وہیں سے اس کا سب سے مشہور اور کچھ لوگوں کے لیے متنازع اصول سامنے آتا ہے. ریڈیکل ٹروتھ اینڈ ریڈیکل ٹرانسپیرنسی. یعنی مکمل سچائی اور مکمل شفافیت. یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس سے کام کا ماحول بہت زیادہ سخت نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے اور اس کا جواب آسان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو. کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی سیاسی درستگی نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ برج واٹر میں تقریباً تمام میٹنگز ریکارڈ کی جاتی ہیں. جی، اور کمپنی کا کوئی بھی ملازم انہیں بعد میں دیکھ سکتا ہے. اگر آپ کو اپنے باس کا کوئی آئیڈیا پسند نہیں آیا تو آپ کو میٹنگ میں سب کے سامنے اسے چیلنج کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم انسان ہیں. اگر کوئی سب کے سامنے آپ کے کام پر کھلی تنقید کرے تو ہمارا پہلا رد عمل تو دفاعی ہوتا ہے. غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈالیو خود مانتا ہے کہ اس ماحول میں ڈھلنے میں ایک نئے ملازم کو اوسطاً 18 مہینے لگتے ہیں. 18 مہینے؟ جی. وہ 2 آپ 2 یوز کے تصور کی بات کرتا ہے. ایک آپ کا اعلیٰ سطح کا منطقی دماغ ہے جو سیکھنا چاہتا ہے. اور دوسرا آپ کا نچلی سطح کا جذباتی دماغ ہے جسے وہ جانور کہتا ہے، جو تنقید کو ایک حملے کے طور پر دیکھتا ہے اور فوراً لڑو یا بھاگو والے موڈ میں چلا جاتا ہے. تو پھر اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ تربیت اور مشق سے. وہاں کے لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تنقید کا مقصد ذاتی حملہ نہیں بلکہ بہترین سچائی تک پہنچنا ہے. مقصد یہ جاننا ہے کہ کیا صحیح ہے، نہ کہ کون صحیح ہے. بالکل. اور اس کے پیچھے ایک اور اصول ہے. غلطیاں کرنا ٹھیک ہے، لیکن ان سے نہ سیکھنا ناقابل قبول ہے. اسی سے متعلق ان کا وہ ایشو لاگ والا سسٹم ہے نا؟ جی. میں نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اسے ایک مرکزی لاگ میں درج کیا جاتا ہے. کیا اس سے لوگوں میں ہر وقت نگرانی میں رہنے کا خوف پیدا نہیں ہوتا؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن ڈالیو کے مطابق اس کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ سیکھنا ہے. اچھا. جب ایک ٹریڈر کی غلطی سے کمپنی کو بڑا نقصان ہوا تو اس نے اس شخص کو نوکری سے نکالنے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایشو لاگ بنایا. اور اس میں تفصیل سے لکھا گیا کہ غلطی کیا تھی، کیوں ہوئی، اور مستقبل میں اسے کیسے روکا جا سکتا ہے. اور وہ لاگ سب کے لیے دستیاب تھا. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ 2 بڑے فائدے ہوئے. اول، اس غلطی سے پوری کمپنی نے سبق سیکھا اور اپنے نظام کو بہتر بنایا. صحیح. دوم، اس سے لوگوں میں ایک نفسیاتی تحفظ کا احساس پیدا ہوا کہ اگر وہ ایمانداری سے اپنی غلطی تسلیم کر لیں تو انہیں سزا نہیں ملے گی بلکہ ان کی مدد کی جائے گی. جی. اس سے لوگ اپنی غلطیاں چھپانے کے بجائے سامنے لاتے ہیں، جو کہ طویل مدت میں کمپنی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو رے ڈالیو کے اصولوں کا نچوڑ یہ ہے کہ حقیقت، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، کامیابی کی بنیاد ہے. اس کا سفر ایک تکلیف دہ ناکامی سے شروع ہوا، لیکن اس نے اس درد کو غور و فکر کے ذریعے ترقی میں بدل دیا. بالکل. پھر اس نے زندگی کے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک 5 قدمی عملی نظام بنایا اور آخر میں ایک ایسی ثقافت کی بنیاد رکھی جہاں بہترین آئیڈیا کو انا اور عہدے پر فوقیت دی جاتی ہے. اور اس کے لیے مکمل شفافیت ضروری ہے. آپ نے بہت اچھے سے خلاصہ کیا. شکریہ. اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے. وہ کیا؟ ڈالیو نے اپنے اصولوں کو نہ صرف الفاظ میں لکھا بلکہ اس نے برج واٹر میں ایسے کمپیوٹر سسٹمز اور الگوریتھم بھی بنائے جو فیصلہ سازی میں مدد دیتے ہیں تاکہ انسانی جذبات اور تعصب کو کم سے کم کیا جا سکے. جی. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انسانی تعامل کو بھی ایک طرح سے کوڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ایک طرح سے، ہاں. اور یہ ایک سوچنے والی بات ہے. مستقبل میں انسانی تعلقات اور فیصلہ سازی کو ایک مشین کی طرح مؤثر اور منطقی بنانے کے لیے ہم اس انسانی آپریٹنگ سسٹم کا کتنا حصہ حقیقی کمپیوٹر سسٹمز کے سپرد کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. اگر فیصلے مکمل طور پر ڈیٹا اور الگوریتھم کی بنیاد پر ہونے لگیں تو اس سے ہم کیا حاصل کریں گے؟ اور شاید انسانیت کا کون سا حصہ کھو دیں گے؟